قرضے کیوں چڑھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان کا جو قرضہ ہے کبھی ختم ہو سکے گا؟ پاکستان کے اندر ہمارا جو ہے ٹیکس کا جو نظام ہے وہ کمزور ہے۔ ہم باہر سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں لیکن بیچنے کے لیے ہمارے پاس مال کم ہے۔ حکمرانوں کو مثال بننا ہوگا کہ وہ سادہ زندگی گزاریں۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتے ہیں آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ایک ٹاپک ہے وہ اہم ٹاپک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر اس کو پتہ چلے کہ پاکستان میں پیدا ہونا اور اس کے اوپر 5 لاکھ روپے قرضہ، تو وہ کبھی پاکستان کے اندر کوشش کرے گا کہ پاکستان کے اندر وہ پیدا نہ ہو۔ کیا پاکستان کا جو قرضہ ہے کبھی ختم ہو سکے گا؟ اگر ہو جائے تو کیسے ہوگا؟ کتنا مشکل ہوگا؟ آج پاکستان پر اندرونی اور بیرونی قرضہ جو ہے وہ کھربوں ڈالر سے زیادہ ہے۔ ہمارے بجٹ کا، پاکستان کا جو ہمارا بجٹ ہے، سب سے بڑا حصہ قرضوں کی قسطیں اور اس کے اوپر جو سود ہے وہ اتارنے میں لگتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ جتنا ہم ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں اس کا آدھا یا اس سے زیادہ حصہ جو ہے وہ سود اور قرضوں میں چلا جاتا ہے۔ یعنی ہمارا اصل قرضہ جو ہے وہ کم کرنے کی بجائے صرف سود پر سود دیتے جا رہے ہیں۔ اچھا، قرضے کیوں چڑھتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آمدنی کم اور خرچہ زیادہ جب ہوتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی گھرانہ 50,000 کماتا ہو۔ فار ایگزامپل میں اگر ایک 50,000 کماتا ہوں اور 1,00,000 روپے خرچ کرتا ہوں، تو وہ فرق پورا کرنے کے لیے اس بندے کو یا حکومت کو وہ قرض لینا پڑتا ہے۔ اور پاکستان کے اندر ہمارا جو ہے ٹیکس کا جو نظام ہے وہ کمزور ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے پاکستان میں صرف چند فیصد لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پیئر ہیں، ٹیکس دیتے ہیں۔ بڑے بڑے جاگیردار، بزنس مین اور امیر لوگ جو ہیں وہ ٹیکس سے بچتے ہیں۔ عام آدمی جو ہے وہ پیٹرول، بجلی، کھانے پینے کی چیزوں پہ ٹیکس دیتا ہے۔ ہم باہر سے زیادہ چیزیں خریدتے ہیں لیکن بیچنے کے لیے ہمارے پاس مال کم ہے۔ مثال کے طور پر اگر موبائل، مشینری، تیل، دوائیاں اگر یہ ہم باہر سے لیتے ہیں، لیکن ہم دنیا کو صرف چند چیزیں سیل کر سکتے ہیں، جس میں کپاس ہے، چاول ہے اور آم وغیرہ ہے۔ قرضہ جو ہم لیتے ہیں وہ ترقیاتی منصوبوں کے لیے لیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہم ایک ترقیاتی کام کر رہے ہیں، اس کے لیے قرضہ لیا جاتا ہے، لیکن اس کا بڑا حصہ کرپشن میں ضائع ہو جاتا ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو کرپشن میں ضائع ہو جاتا ہے، قرض بھی بڑھتا ہے اور عوام کو بھی فائدہ نہیں ہوتا اس چیز کا۔ قرض ختم کرنا ممکن ہے لیکن یہ آسان نہیں ہے۔ ہمیں اپنی آمدنی جو ہے وہ بڑھانی ہوگی۔ فار ایگزامپل ہماری پاکستان میں زراعت بہت زیادہ ہوتی ہے، زراعت کو جدید بنانا ہوگا، صنعت کاری کو فروغ دینا ہوگا، صنعت اور ترقیاتی کام جو ہیں اس میں، اور پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو ہنرمند بنا کر باہر ممالک میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ باہر سے ڈالر کمائیں اور وہ پاکستان بھیجیں۔ تو اس طرح کی ہمیں پالیسیاں کرنی چاہیے اور جا کے ہمارا جو ہے وہ پاکستان کا قرضہ اتر سکتا ہے۔ غیر ضروری منصوبے جو ہیں وہ کرپشن کو ختم کرنا ہوگا، عیاشیوں کو ختم کرنا ہوگا۔ حکمرانوں کو مثال بننا ہوگا کہ وہ سادہ زندگی گزاریں۔ یہ حکمرانوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو قرضہ اتارنا ہے یہ مشکل کیوں ہے۔ اصل میں سین یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ 5 سال کے لیے آتی ہیں، وہ صرف شارٹ ٹائم کے لیے، تھوڑے ٹائم کے لیے اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اور منصوبہ بندی کرتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ لانگ ٹائم کے لیے کوئی حکومت نہیں آتی۔ قرض لینا آسان ہے، اگر فار ایگزامپل ہم قرض لے لیتے ہیں کسی بینک سے، کسی سے، لیکن لٹانا تو بہت مشکل ہے۔ عوام ٹیکس دینے سے کتراتے ہیں۔ امیر طبقہ جو ہے وہ نظام کو اپنے فائدے کے لیے بدلتا رہتا ہے۔ اچھا، میری ایک اور بات ہے، اگر ہم سب، حکومت، عوام، سب ہم سنجیدہ ہو جائیں تو پاکستان کو سنجیدہ ہو کر ان پالیسیوں پہ اگر سختی سے کام کریں ہم لوگ، اگلے 10 سے 15 سال جو ہے یہ ہمارا جو قرض ہے یہ تقریباً کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ مشکل ہے، اس پہ سختی کرنی ہوگی، حکومت کو، عوام کو ساتھ مل کے، ٹیکس کا نظام جو ہے مل کے اس کو بہتر کرنا ہوگا۔ ہر شخص اپنی آمدنی کے مطابق جو ہے وہ ٹیکس پے کرے، برآمد بڑھائی جائیں، خاص کر کے زراعت اور انڈسٹری پر توجہ دی جائے، جو کہ چیزیں ہم باہرلے ملکوں میں بھیج سکیں اور ہماری اس میں انکم زیادہ ہوگی۔ کرپشن کم ہو، بڑے بڑے سکینڈل جو ہیں وہ ان کو روکا جائے، اگر کوئی کرپشن کرتا ہے ان کو سزا دی جائے۔ اس پورے منصوبے میں عوام کو بھی شریک کیا جائے۔ اگر عوام حکومت پر اعتماد کرتی ہے تو وہ ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور فار ایگزامپل اعتماد کی بات ہے، اعتبار کی بات ہے، اگر ایک دوسرے پر، ابھی عوام جو ہے وہ حکومت پہ اعتبار نہیں کرتی، حکومت آتی ہے، کرپشن کرتی ہے اور آگے چلے جاتے ہیں۔ کئی ممالک پاکستان سے زیادہ قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے لیکن انہوں نے اپنی پالیسی بدلی، آج وہ خوشحال ہیں۔ مثال کے طور پہ ترکی نے اپنی برآمد بڑھائی اور قرض کم کیا،
اور اس نے اپنی چیزیں باہر بیچی، اپنی چیزوں کو فروغ دیا اور قرض اس نے کم لیا، جیسا کہ ملیشیا نے انڈسٹری اور سیاحت پر توجہ دی۔ اس کے علاوہ آپ چین کی مثال لے لیں، چین نے طویل ایک لمبا منصوبہ بندی کی۔ آج دنیا کی سب سے بڑی معیشت جو ہے وہ چائنا ہے۔ حکومت بھی ذمہ داری لے، امیر طبقہ ایمانداری سے ٹیکس دے اور حکمران دیانتداری اور سادگی اختیار کریں، تو یہ سب مل کے جب ایک مجموعہ بنے گا تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا، پاکستان خوشحال ہوگا۔ آپ جاپان کی مثال لے لیں، جاپان میں اتنی ایمانداری ہے، کہتے ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ کی جولری کوئی چیز بھی کہیں پہ پڑی ہو تو 4 دن ہفتے بعد اگر آپ آئیں گے تو وہ وہیں کی وہیں پڑی ہوگی۔ تو ہمارے پاکستان میں اگر ہم کوئی چیز روڈ کے اوپر رکھتے ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ اگر ایک بندہ بھول جاتا ہے تو پھر ملتی نہیں ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کو اپنانا چاہیے۔ حق کی راہ میں کھڑا ہونا مشکل ہے، اور جو حق کی راہ میں کھڑ جائے، سیدھے راستے پہ کھڑ جائے، تو اس کے لیے اگلی منزل بہت ہی آسان ہے۔ تو 2 ہی راستے ہیں جو اللہ پاک نے ہمیں بتائے ہیں، ایک صحیح راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے، ایک شیطان کا راستہ ہے۔ ہمیں رحمان کا راستہ اپنانا چاہیے، اور ہم اپنے طور پہ، ہر انسان اپنی ڈیوٹی دے، اپنے طور پہ ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے، اور جو ہم نہیں کر سکتے اس کی ہمیں اچھے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرا آج کا جو یہ ویلاگ ہے، آپ لوگوں کو امید ہے اچھا لگے گا۔ نئے ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ پھر کبھی حاضر ہوں گے، تو ہمیں دیجیے اجازت۔ چینل سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اپنی محبتیں بانٹیں۔ والسلام، ساڈی شان تواڈی شان، ساڈا سونا پاکستان، وسدے رہن سندھ، پنجاب کے پی کے بلوچستان، گلگت بلتستان، روہی تلدمان۔ اللہ سونے دی امان، اللہ حافظ۔